بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 166 ہے 166. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نے فکذبوا بس جھٹلایا انہوں نے عبدنا ہمارے بندے کو وقالوا اور کہا انہوں نے مجنون پاگل ہے وازدجر اور دمکایا گیا فدعا بس پکارا اس نے ربہ اپنے رب کو انی مغلوب کہ میں ہار گیا فانتصر بس آپ بدلہ لے ففتحنا بس کھول دیا ہم نے ابواب السماء آسمان کے دروازے بماء پانی کے ساتھ منہمر خوب برسنے والے وفجرنا الارض اور پاڑا ہم نے زمین کو عیون چشموں کے اعتبار سے فالتقى الماء بس مل گیا پانی علی امر ایک کام پر علی امر ایک کام پر قد قدر تحقیق طے کیا جا چکا تھا وحملناه اور اٹھایا ہم نے اس کو علی ذات الواح تختیوں والے پر ودسر اور کیلوں والوں پر تجری بے رہی ہے وہ بأعیننا ہمارے آنکھوں کے سامنے جزاء بدلے کے طور پر لمن کان کفر اس شخص کے جو تھا کفر انکار کیا گیا وَلَقَدْ اور تحقیق ترکناہا رہنے دیا ہم نے اس کو آیتن بڑی نشانی فہل بس کیا من مدکر کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے فکیف بس کیسی کان عذابی تھی میری سزا ونذر اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ اور تحقیق یسرنا آسان کیا ہم نے قرآن کو للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے فہل من مدکر کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. دیکھو فقط ذبو میں فا تفصیلیہ ہے یعنی تکذیب کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں آگے سے. وزدجر اس دجرہ ماضی مجہول ہے اور واحد مذکر غیب کا صیغہ اس دجار اس کا مصدر بمعنی جھڑکنا ڈانٹنا وغیرہ. منہمر اس میں فاعل انہمار یعنی خوب برسنے والا خوب برس کر زمین کو تر کرنے والا. عیوناً یہ تمیز ہے اصل میں عیون الارض تھا اصل میں کیا تھا وفجرنا الارض یعنی فجرنا عیون الارض تھا تو عیوناً یہ ترکیب میں تمیز بن رہا ہے. دوسر یہ دسار کی جمع کیل جو لکڑی وغیرہ میں ٹوکی جائے اس کو کہتے ہیں. مدکر کی اصل مذکر تھا پہلے تا کو دال سے اور پہلے تا کو یعنی دال سے بدلا پھر زال کو دال سے بدلا پھر دونوں میں ادغام کیا یعنی مادہ ذکرہ ہے اور ادکار یعنی نصیحت قبول کرنا. نذر مصدر مفرد ہے فعل کے وزن پر مصدر آ سکتا ہے اور آخر سے یا محذوف ہے را کا کسرہ اس کی علامت ہے اور نذیر کی جمع بھی نذر آتی ہے. اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے.
دیکھو کذبت قبلہم قوم نوح، یہاں سے عموم سابقہ کے احوال بیان فرما رہے ہیں، یعنی تکذیب رسول کا جو مرض تھا ان میں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کذبت قبل، ان سے پہلے جھوٹا قرار دیا، یعنی اہل مکہ سے پہلے قوم نوح، فکذبوا عبدنا، قوم نوح نے اور ہمارے بندے کی تکذیب کی، عبدنا سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے۔ تکذیب کو دو بار لائے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے یعنی تکذیب کے بعد تکذیب کی، یعنی جب ان میں سے ایک جھٹلانے والی قرن چلی گئی تو اس کے بعد ایک قرن اور تکذیب کرنے والی آ گئی۔ اور یہ بھی ہے کہ قوم نوح نے رسولوں کو یعنی جھٹلایا، پھر انہوں نے ہماری بندے کی تکذیب کی، مطلب یہ ہے کہ جب وہ شدت سے رسولوں کے انکاری تھے اور سر سے نبوت کے ہی قائل نہ تھے، اور آخر میں نوح کو بھی جھٹلا دیا کیونکہ وہ بھی من جملہ رسولوں میں سے تھے۔ وقالوا مجنون، اور کہا یہ دیوانہ ہے، یعنی ہوا مجنون، وہ دیوانہ ہے۔ وزدجر، اور اس کو دھمکی دی گئی، یعنی انہوں نے گالی گلوچ اور قتل کی دھمکی دی تاکہ ادائے رسالت سے باز رہے۔ اور ان کے من جملہ اقوال میں سے یہ بات بھی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ وہ مجنون ہے اور اس کو جنات نے محبوط الحواس کر دیا اور وہ بے عقل بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ فدعا ربہ انی مغلوب، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، یعنی تو ان سے انتقام لے، یعنی انی سے پہلے با سببیہ محذوف ہے، یعنی اس لیے کہ میں مغلوب ہوں، میری قوم نے مجھ پر غلبہ کیا اور میری بات نہ سنی، اور ان کے جواب سے مایوسی پختہ ہو گئی۔ فانتصر، تو میرا ان سے انتقام لے اس عذاب کے ذریعے جو آپ ان پر بھیجیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ففتحنا ابواب السماء، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بما منہمر، کثرت سے برسنے والے پانی سے، جو پہ در پہ اور کثرت سے بہنے والا ہو، اور وہ پانی 40 دن تک منقطع نہ ہوا۔ وفجرنا الارض عیون، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، یعنی ہم نے تمام زمین کو ایسا کر دیا گویا کہ اسے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ فالتقل ماء، فلتقل ماء، پھر پانی مل گیا، یعنی آسمان اور زمین کا، علی امر قد قدر، اس کام کے پورا ہونے کے لیے جو تجویز ہو چکا تھا، تاکہ اسی حالات میں پورا ہو جس کے مطابق اس نے جیسے چاہا طے کیا، اس کے مطابق جیسے لوح محفوظ میں مقدور اور مندرج تھا کہ ایسا ہوگا، اور وہ قوم نوح کی طوفان سے ہلاکت وغیرہ مراد ہے۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے لوح یعنی لوح کو ایک تختیوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا، یعنی ہم نے نوح کو ایک تختی اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا، اس سے مراد کشتی ہے، یہ وہ صفات ہے جو موصوف کے قائم مقام ہے اور آ سکتی ہے اور اس کا نائب بن سکتی ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ بھی فاصلہ وغیرہ نہیں ہے۔ یعنی آیات میں غور کرو کہ اگر تم کشتی اور الواح اور کیل جمع کرو تو یہ صحیح ہے، یعنی اصل اور نائب جمع نہیں ہوتے، یہ فصیح اور بدی کلام ہے۔ الدسر جمع دسار کی ہے اور وہ کیل کو کہتے ہیں، یعنی مسمار بروزن فعال، یہ دسترن سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے دھکیلنا ہے، کیونکہ یعنی کیل سے بھی یعنی اس کے سوراخوں کو پانا یعنی پاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر دھکیلا جاتا ہے۔ تجری بأعیننا، وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یعنی ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں۔ تو دیکھو تجری بأعیننا، اس کو سمجھو تجری بأعیننا، یعنی تجری بأعیننا، یہ جو ہے نا بأعیننا، یہ تجری کی ضمیر سے ترکیب میں حال بن رہا ہے، بأعیننا تجری میں جو ضمیر ہے اس سے ترکیب میں حال بنا، ای محفوظۃ بنا، یعنی اس حال میں کہ وہ ہماری حفاظت میں تھی، جزاء بدلہ لینے کے لیے۔ تو جزاء یہ ماقبل یعنی فتح ابواب السماء، یعنی فتح ابواب السماء وغیرہ کے لیے مفعول لہو ترکیب میں بن رہا ہے، یعنی ہم نے یہ بدلہ لینے کے لیے کیا، یعنی لمن کانا کفر، جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے نا من سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مغفور قرار دیا، کیونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بس تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ نعمت ہوئی جس کی ناقدری کی گئی۔ اب کشتی نوح کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے لیے رہنے دیا، یہاں ہاں ضمیر مراد کشتی ہے یا ان کا وہ واقعہ جس کو نشانی بنا دیا، جس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے اس کشتی کو ارض جزیرہ میں باقی رکھا،
اور ایک قول یہ ہے کہ جو دی مقام پر اس کو رکھا، اور اس امت کے پہلے لوگوں نے وہ کشتی دیکھی ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ فحل میں مدکر، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یعنی نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی فکیف کان عذابی و نذر، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ نذر یہ یعنی نذیر کی جمع ہے، اور وہ انذار مصدر میمی کے معنی میں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، یعنی نصیحت اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اس طرح کی کافی شافی مواعظ میں یعنی رکھ دیے، اور وعدے اور وعید بار بار بیان کر دیے۔ فحل من مدکر، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، یعنی مدکر بمانا نصیحت حاصل کرنے والا۔ ایک قول یہ کہ حفظ کے لیے اس کو آسان کر دیا، وہ جو اس کو یاد کرنے کا ارادہ کرے اس کی یعنی مدد اور اعانت کر دی۔ یعنی کیا کوئی حفظ کا طالب ہے کہ اس کی اعانت کی جائے؟ روایت میں ہے کہ یعنی کہا اہل ادیان کی کتب یعنی تورات ہو گئے، انجیل ہو گئے، ان کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، ان کو حفظ نہ کر سکتے تھے، جیسے کہ قرآن کو حفظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کو لوگ حفظ کر سکتے ہیں، اور باقی کسی چیز کو بندہ حفظ نہیں کر سکتا، اس کا حفظ کرنا مشکل ہے اور مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو یعنی قرآن کا پڑھنا آسان کیا، یعنی اس میں تینوں باتیں داخل ہیں۔ یعنی واقعی یہ ہے کہ کسی زبان کو سمجھے بغیر اتنی بڑی کتاب اندر یعنی دیکھ کر پڑھنا آسان نہیں، مگر قرآن کو کروڑوں انسان مرد اور زن وغیرہ بغیر سمجھے فر پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی اسی طرح کسی زبان کو سمجھے بغیر زبانی یاد کرنا یہ تو ناممکن ہے، مگر قرآن کا حال یہ ہے کہ بچے یعنی بے سمجھے 2-3 سال میں پورا قرآن وہ اس کو ایسا پکا کر لیتے ہیں کہ ایک حرف ادھر ادھر سے نہیں ہونے دیتے۔ اور سمجھنے کا حال یہ ہے کہ عربی ہو، عجمی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب قرآن کو یکساں سمجھتے ہیں، مگر نصیحت پذیری کی حد تک اور حقائق اور دقائق یعنی علماء کا حصہ یہ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے۔ یعنی اس کا پڑھنا تو سب کے لیے اللہ رب العزت نے آسان کر دیا، خواہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، ہر ایک اس کو جو ہے نا یاد کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رہی بات اس کے دقائق اور حقائق اور اس کی باریکیاں، تو وہ علماء کا کام ہے، وہ علماء ہی سمجھتے ہیں کہ اس کے حقائق اور دقائق وغیرہ کو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے، باقی دنیا کی کوئی کتاب جو ہے نا وہ انسان اس کو اس طرح زبانی یاد نہیں کر سکتا، اس کو تو دیکھ کے پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک اعجمی کو آپ دیکھیں، ایک اعجمی ہوتا ہے، اس کو عربی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق، کوئی علاقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو پورے قرآن کو اپنے سینے میں یہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھو کہ اگر اس کے سامنے کوئی اور کتاب لے کے اس کے سامنے رکھ دے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو حفظ کر دو، تو یہ بچہ وہ اس کو حفظ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اس کا حفظ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ قرآن کو دیکھو کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو اس میں اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس بچے کا کوئی کمال ہے۔ اگر اس بچے کا یہ بندے کا کمال ہوتا تو اس کی بنسبت دوسری کوئی کتاب لے کے اس کو حفظ کر دیتے ہیں اور اس کو یاد کرتا۔ تو گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا معجزہ، اس میں بندے کا کوئی کمال وغیرہ نہیں ہے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا پڑھنا آسان کر دیا۔